شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کو اسلام کی شکل میں ایک مکمل نظام عطا فرمایا ہے، اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اسلام کے جو قواعد ہیں، جو فرائض ہیں، تمام فرائض، تمام قواعد اپنی جگہ الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ عبادتیں کرنے کا وقت، عبادتیں کرنے کا طریقہ اور ان عبادات کے جو فوائد ہیں وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں۔ ان تمام عبادات میں ایک عبادت ایسی ہے جو انقلابی عبادت ہے، ایک عبادت ایسی ہے جس میں خشوع اور وضو کے ساتھ رسول اللہ نے فرمایا ذرا چھاتی تان کے چلو۔ ایک عبادت ایسی ہے کہ جب بندہ اس عبادت کو کرتا ہے تو اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ نمازی کا جلدی مزاج نہیں بدلتا، جب نماز پڑھنے شروع کرتا ہے کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، پھر کئی سال لگ جاتے ہیں۔ روزے دار کئی سال تک لگاتار روزے رکھتا ہے، پھر کہیں اس کے مزاج میں تبدیلی آنی شروع ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والا مدتوں زکوٰۃ دیتا ہے، پھر کہیں اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری بھی ضروری تھی۔ لیکن ایک اسلام کی ایک عبادت ایسی ہے کہ ادھر وہ عبادت ادا ہوئی، ادھر بندے کا رنگ ڈنگ بدل جاتا ہے، ادھر وہ عبادت کرتا ہے، ادھر اس کی زندگی کا قانون بدل جاتا ہے، ادھر وہ اس عبادت کی ادائیگی کرتا ہے، اس کی آنکھوں کی روش دیکھنے کی تبدیل ہو جاتی ہے، ادھر وہ عبادت کرتا ہے اور اس کی زبان کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے۔ وہ جب عبادت یہ کرتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، جب وہ اس عبادت کو کرتا ہے اس کی چال ڈھال میں فرق آ جاتا ہے، جب وہ یہ والی عبادت کرتا ہے اس کے کاروبار کرنے کے طریقے میں فرق آ جاتا ہے۔ اسلام نے ایک ایسی انقلابی عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا کی ہے کہ جب ہم اس عبادت کی ادائیگی کرتے ہیں تو ہمارے مزاج میں، ہمارے لب و لہجے میں، ہمارے رنگ ڈھنگ میں، ہمارے چلنے پھرنے میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، بندہ بدل جاتا ہے، ویسا رہتا ہی نہیں ہے جیسا پہلے ہوتا ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ عبادت کون سی ہے کہ جو بندہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ پوری کائنات میں اس عبادت کا ایک ہی نام وہ حج بیت اللہ ہے، بندہ جیسا جاتا ہے ویسا واپس نہیں آتا ہے کوئی ایسی عبادت کہ ایک جھوٹ بولنے والا جائے اور پھر جب وہ بیت اللہ کو دیکھ لے اور ساری زندگی پھر جھوٹ نہ بولے؟ کوئی اور عبادت ایسی ہے کہ کوئی اس عبادت کو کرنے جائے اور بیت اللہ کو دیکھ لے پھر ساری زندگی اس کی نگاہ کسی بھی غلط عورت پہ نہ پڑے؟ اور کون سی ایسی انقلابی عبادت ہے کہ وہ بیت اللہ کے پھیرے لگائے، طواف حرمین شریفین کرے اور اس کے بعد ساری زندگی اس کی چال ڈھال میں کسی ظالم کی طرف پیر نہ اٹھے، بالکل شرافت کے ساتھ چلنا شروع کر دے؟ اس سے بڑا انقلاب زندگی میں کوئی اور برپا نہیں کر سکتا ہے۔ بتاؤ کوئی ہے ایسی عبادت کسی اور کے پاس بھی؟
آپ کو پتہ ہے امریکہ کی یہود و نصارہ کی اسلام سے مقابلے میں سب سے بڑی ناراضگی کیا ہے؟ ان کی سب سے بڑی ہم سے ناراضگی یہ ہے کہ پوری دنیا پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم راج کرتے ہیں، ساری ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، لیکن ان کے پاس مرکز نہیں ہے۔ پوری کائنات کے مسلمانوں کے پاس اتحاد اور اتفاق کا مرکز ہے۔ ان کی روح میں جب رسول اللہ نے یہ پھونکا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم ایک رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، ہم ایک بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، ہم ایک قرآن پاک کی اطاعت کریں گے، کائنات کے لوگ تمام چیزیں اسلام کے مقابلے میں لا سکتے ہیں، لیکن جو ایک وحدانیت کا انقلاب ہے یہ صرف محمد رسول اللہ کے پاس ہے، یہ ہے نہیں کسی کے پاس۔ آپ دیکھیں نا، حاجی جب جاتا ہے، آپ میں سے جو لوگ حج کرائے یا عمرہ کرائے ان کو پتہ ہوگا، اور جو لوگ نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا گھر دکھا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کا موقع عطا ہو۔ جب حاجی جاتا ہے نا مکہ مکرمہ میں، اور جب حرم شریف سے پہلے سفید چادریں باندھ لیتا ہے، جو لوگ جائے ہیں وہ اس کیفیت کو جانتے ہیں۔ جب اس کی بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے، پتھر سے پتھر دل انسان کے آنسو دریا کی طرح رواں ہو جاتے ہیں، اور وہ اس دیوانگی کے ساتھ بیت اللہ کو چھونے کے لیے، بیت اللہ کو ہاتھ لگانے کے لیے ایسے جاتا ہے جیسے ایک بچھڑا ہوا بچہ صدیوں کے بعد اپنے گھر میں لوٹ کے آیا ہو اور وہ جا کے اپنے ماں باپ کے ساتھ مل رہا ہو، اس طرح جا کے وہ ملتا ہے۔ حرم شریف کی سرزمین پر جب وہ سجدہ کرتا ہے، اس سجدے سے زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، لوگوں کا تو نام بدل جاتا ہے۔ کوئی ایسی عبادت بتاؤ نا، کوئی اور عبادت بتاؤ، ساری زندگی آپ نماز پڑھتے رہیں، کوئی آپ کے نام کے آگے لکھتا ہے کہ فلاں نمازی صاحب؟ ساری زندگی آپ زکوٰۃ دیتے رہیں، کیا کبھی آپ کے نام کے ساتھ لگایا گیا کہ یہ زکاتی صاحب ہیں؟ آپ ساری زندگی صدقہ کرتے رہیں، کیا کبھی کسی نے کہا کہ یہ صدقاتی ہے؟ ایک ایسی عبادت صرف حج بیت اللہ ہے، صرف حرمین شریفین کی زیارت ہے، جو بندے کی زندگی بدلتی ہے، انسان کے جینے کا قرینہ تبدیل کرتی ہے۔ زندگی کی تو زندگی نام بدل دیتی ہے۔ اگر نام عبد الرحمن ہے، آگے لگ جاتا ہے حاجی عبد الرحمن۔ اگر نام محمد شفیع آگے لگ جائے گا حاجی محمد شفیع۔ پتہ یہ لگا کہ اسلام کے پاس دو مرکز ایسے ہیں جن کو بیت اللہ کہا گیا، اور دوسرا مسجد نبوی، حرمین شریفین ایسے دو مرکز ہیں کہ جب بندہ ان دو مراکز کی طرف جاتا ہے، اور جب بندہ حرمین شریفین کے زیارتیں کر کے آتا ہے تو پھر ساری زندگی کے لیے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہو کے رہ جاتا ہے، پھر وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ تبھی تو پھر ڈر لگتا ہے پوری دنیا کے کفر کو کہ ان کے پاس ایسا کوئی مرکز نہیں۔ بتاؤ، یہودی کہتے ہیں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، کیا ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ایک لمحے میں انسان کے مزاج کو بدل دے؟ ایک لمحے میں ڈاکو کو صالح بنا دے، ایک لمحے میں جھوٹے کو سچا بنا دے، ایک لمحے میں بے حیا کو حیادار بنا دے، ایک لمحے میں مکار کو ایماندار بنا دے۔ یہ سب سے بڑی طاقت اگر دنیا اسلام نے کسی کو عطا کی ہے تو فرزندان اسلام کو دی ہے۔ جب وہ بیت اللہ کے چکر لگاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور جب ہم بیت اللہ کے چکر لگایا کرتے تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سارے مسلمان جب بیت اللہ کے چکر لگاتے ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، آہستہ آہستہ چل کے جھک جھک کے چکر لگاتے ہیں۔ تو اس دور میں مکہ مکرمہ میں جو دشمن تھے نا،
وہ سمجھنے لگے یہ سارے ہی ضعیف ہیں، سارے ہی کمزور ہیں۔ محمد رسول اللہ نے صحابہ کو کہا رکو، یہ کیا ہے کہ ہر بار تم اسی طرح چکر لگاؤ کہ بہت عاجز بندے ہو، بہت ہی کمزور بندے ہو؟ فرمایا نہیں، اب جب چکر لگاؤ تو چھاتی تان کے لگانے، تھوڑی طاقت کے ساتھ لگانے، ہمت اور جرت کے ساتھ لگانے، تاکہ عبادت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی اسلام مخالف طاقتوں کو پتہ لگے کہ جو حرمین شریفین کے یہ جو چکر لگا رہے ہیں، یہ جو رمی کر رہے ہیں، یہ کمزور قوم نہیں ہے، اللہ نے ان کو کائنات کی طاقتور ترین قوم بنا کر بھیجا ہے۔ پڑھیے فضائل حج، آپ اگر کبھی فضائل حج نہیں پڑھے تو پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ گردن اٹھا کے، کندھے تھوڑے پیچھے کر کے، کیسی عبادت محمد رسول اللہ نے عطا کی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس عبادت نے انسانوں کو نئی زندگی عطا کی ہے۔ گھر میں ایک حاجی بن جاتا ہے، وہ پورے گھر کو دین کی طرف لگا دیتا ہے۔ وہی بندہ جو حج کرنے سے پہلے ماں باپ کی نہیں مانتا، وہ بندہ جو حج کرنے سے پہلے اپنے غیر مسلم پڑوسی سے محبت نہیں کرتا، وہ بندہ جو حج کرنے سے پہلے غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتا، وہ بندہ جو حج کرنے سے پہلے لوگوں کے لیے ظالم بنا ہوتا ہے، جب وہ حج کرنے کے لیے جانے کا بھی ارادہ کرتا ہے، اکیلے سے معافیاں مانگتا پھرتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے اللہ کے گھر میں پیش ہونا ہے، جا کے معافیاں مانگتا پھرتا ہے۔ ذرا دماغ پہ زور لگا کے دکھاؤ کوئی اور عمارت دنیا میں ایسی ہو کہ جس کے اندر بندہ داخل جیسا ہو ویسا آئے نا۔ اچھے کپڑوں کو پہننا تہذیب نہیں کہتے، زیادہ دولت کا مطلب تہذیب نہیں ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ بندے کی طبیعت تبدیل ہو جائے، اور طبیعت اسلام نے تبدیل کی ہے۔ اسلام نے کہا کہ ہم چھوا چھوت کا انکار کرتے ہیں، اسلام نے کہا کہ ہم غیر مسلم پڑوسی کی مدد کرنے کے لیے اپنے گھر کا مال خرچ کریں گے، اسلام نے کہا کہ ماں باپ کی اطاعت کے بغیر ہم نماز کی ادائیگی نہیں کریں گے، اسلام نے کہا کہ ہم سگے بھائیوں کی دشمنی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اسلام نے کہا کہ ہم ہر ایک راہگیر کو سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اسلام نے ہماری طبیعت کے اندر تبدیلی لائی ہے، کہا کہ گورا اور کالا ایک برابر ہوتے ہیں، اگر یہ اکٹھے مسجد میں آ جائیں تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ غریب کو پیچھے کر دے اور امیر کو آگے کر دے۔ آپ جب مکے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، میرا 2 دفعہ وہاں جانا ہوا تو بڑے بڑے چودھری، میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں وہاں کا۔ حرم شریف جہاں بیت اللہ ہے، میں اور میری اہلیہ، میرا بچہ چھوٹا تھا تو ہم لوگ گئے، تو جو دربان ہے اس نے عربی زبان میں دوسرے سپاہی کو آواز دے کے کہا، کہتا ذرا اٹینشن ہو جائیے، گورنر مکہ آ رہا ہے۔ تو اس کی آواز جب ہم نے بھی سنی اور جن لوگوں کو سمجھ آتی ہوگی انہوں نے سنی، تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ رک جائے، مکے کا گورنر آ رہا ہے۔ مکے کا گورنر بھی کوئی خوش قسمت ہی ہوگا نا جس کو اللہ نے اپنے گھر کی گورنری عطا کی ہے۔ اللہ قسم نہیں کھاتے جلدی کسی کی، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کسی کی قسم نہیں کھاتے، اور بندوں کو کہا کہ میرے نام کے علاوہ کبھی کسی قسم نہ کھانا، لیکن قرآن پاک میں شہر بلد کی ام القرہ کی مکہ المکرمہ کی قسم کھائی، فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو قسم ہے مکہ المکرمہ کی، اور فرمایا اس لیے قسم ہے مکہ المکرمہ کی کہ اس مکہ مکرمہ میں آپ رہتے ہیں۔ تو اللہ نے اب بھی جن کو اس کی خدمت دی ہوگی، اب بھی جن کو اس کی گورنری دی ہوگی، وہ بھی کوئی خوش قسمت انسان ہوں گے۔ تو ہم رک گئے کہ بھی گورنر آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہمارے دیش میں یا آس پاس جتنے ملک ہیں ایشیا میں، یہاں تو اگر کوتوال بھی گزر رہا ہو نا تو اس سڑک کی نکڑ سے اس سڑک کی نکڑ تک شور مچ جاتا ہے، کوتوال صاحب گزر رہے ہیں، ریڈیا پیچھے کر لو۔ تو ہم لوگ رک گئے، تقریباً 2-4 منٹ کے بعد
ایک لمبے چوڑے قد کا نوجوان لڑکا جس کی عمر 30-40 سال کے درمیان ہوگی کوئی، سفید کپڑے ان کے پہنے ہوئے، عربی، سر پر عربی رومال رکھا ہوا، وہ آئے تو اس نے آ کے سپاہیوں کو سلام کیا۔ حرمین شریفین کے جو خادم ہیں، جو دربان ہیں، ان کو سلام کر کے ان سے ہاتھ ملایا، پوچھا ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی ضرورت تو نہیں؟ ایک سے ملے، دوسرے سے ملے، تیسرے سے ملے، فاصلے پہ ایک اور کھڑا تھا اس سے ملے، پھر آگے چلے گئے۔ نہ آگے کوئی سپاہی ہے، نہ کوئی پیچھے سپاہی ہے، نہ کوئی اس گاڑی کا سائرن بج رہا ہے، نہ کوئی ہوٹر کی آواز آ رہی ہے۔ اور گورنر کہاں کا ہے؟ گورنر مکہ المکرمہ کا ہے، اس شہر کا مکہ کا گورنر ہے جو ام القرہ ہے، اس شہر کا گورنر ہے جس کی طرف پوری دنیا کے مسلمان 5 وقت میں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور گورنر آ کے سپاہیوں سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ درس کس نے دیا؟ یہ محمد الرسول اللہ نے سکھایا، جو آج تک رسول اللہ کے گھر کے اندر قائم ہے۔ یہ محمد رسول اللہ نے سکھایا۔ کہا نا علامہ اقبال نے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اور بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ میں اپنے نالدیاں نوں کیا، میں کیا ہوندا جے اپنا شہر تے ہاتھ ملانا تو دور دی گل ہے، جے اگلا کھڑا بھی نہ ہوندا نا کہنا چکو پہلا تیرا کام کری۔ یہ اسلام نے تعلیم دی ہے۔ اللہ کا وہ گھر اتنی عظمت والا ہے کہ جو بندہ اس کے اندر چلا جاتا ہے پھر ساری زندگی وہ بیت اللہ سے بے وفائی نہیں کرتا۔ اور بیت اللہ کی خاصیت سنو، رسول اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور روز محشر لگا دیا جائے گا، اور اللہ کا حکم ہوگا فرشتوں کو کہ جاؤ بیت اللہ کو بھی میرے سامنے پیش کرو، اور جب فرشتے جائیں گے بیت اللہ کو لینے کے لیے، چاروں طرف سے اٹھائیں گے، بیت اللہ اڑ جائے گا کہ میں نہیں پیش ہوتا اللہ کے سامنے۔ لوگ پوچھیں گے فرشتے کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں پیش ہوتے؟ فرمایا پہلے میرے رب سے وعدہ لے کے آؤ کہ آج تک جتنوں نے میرے چاروں طرف چکر لگائے ہیں ان سب کا معافی نامہ لکھ کے لاؤ، اگر میرا رب ان کو معاف کر دے تو میں پھر اللہ کے آگے پیش ہو جاؤں گا۔ بیت اللہ سفارش کرے گا ان لوگوں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی بیت اللہ سے، 53 سال رسول اللہ نے بیت اللہ کی سائے میں گزارے، 53 سال رسول اللہ نے بیت اللہ کے ساتھ لگ کر نماز پڑھی ہے، عبادتیں کی ہیں، اور رسول اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر نو میں خود حصہ لیا ہے۔ لیکن جب ہجرت فرمائی، ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ہجرت والی رات سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکلے، فرمایا چند قدم کالی کملی والے چلتے ہیں، پھر پلٹ کے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں۔ بیت اللہ سے اتنی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، چند قدم چلتے ہیں پھر بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، پھر تھوڑی دور چلتے ہیں۔ فرمایا ابو بکر نے کہ جب تک بیت اللہ نظر آتا رہا، محمد رسول اللہ بیت اللہ کو دیکھتے رہے۔ تبھی تو حدیث پاک میں فرمایا کہ بندہ جب حج کرنے جاتا ہے، تمام کام جب نپٹ جائیں حج کے، اگر وہ حرم میں بیٹھ کے صرف بیت اللہ کو تکتا ہی رہے، صرف بیت اللہ کو دیکھتا ہی رہے، تو یہ بھی اس کے لیے ثواب کا کام ہے حاجی کے لیے کہ جی بیت اللہ کو دیکھنا ہے، یہی بہت بڑی عبادت۔ ارے ایسا گھر جس کی طرف دیکھنے سے انسان کی زندگی بدل جائے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں بے انتہا کتابیں پڑھی، پوری دنیا گھومی، کوئی ایسا گھر نظر نہیں آیا کہ جس کی طرف بندہ دیکھے اور اس کی زندگی کے قانون بدل جائے، زندگی کا قرینہ بدل جائے۔ اللہ نے یہ صفات اگر کہیں رکھی تو حرمین شریفین کے اندر رکھی۔ تو جن لوگوں کے پاس دولت ہے وہ یہ سوچتے ہیں آج نہیں کل حج کرنے کے لیے جائیں گے۔ دولت حج نہیں کرواتی، پیسے حج نہیں کرواتے، وہاں وہ جاتا ہے جسے رسول اللہ
بلا لیتے ہیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ پیسوں کے بل پر حج نہیں ہو سکتا ہے، پیسوں کے بل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے آگے کھڑے ہو کر بندہ سلام نہیں کر سکتا ہے۔ اگر دولت ہونے کے باوجود موقع نہیں مل رہا، کثرت سے استغفار کیجئے، اللہ سے معافیاں مانگیے، لوگوں کو معاف کرنا شروع کیجئے، لوگوں سے صلہ رحمی کرنی شروع کیجئے، اور اللہ سے مانگے کہ الہ العالمین اپنے گھر کی زیارت عطا فرما۔ وہ چاہیں گے تو بندہ وہاں تک پہنچے گا، وہ نہیں چاہیں گے تو بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا قرینہ بدلیں تو اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے موقع ملتے ہی حج کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی کریں گے، انشاءاللہ تعالی موقع ملتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری ہوگی۔ ہم لوگ جب گئے وہاں پر، قصہ سنانا نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو اپنی ہدایت کے لیے سناتا ہوں۔ میرے ساتھ میرے عزیز عالمگیر بھائی تھے، تو مدینہ منورہ جب پہنچے تو بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کو ہاتھ لگا لیں۔ تو ہمارے جتنے ساتھی تھے سب کا ارادہ تھا کہ چلو اگر سپاہی ادھر ادھر ہوں جالیوں کو ہاتھ لگا لیں۔ تو مجھے پوچھنے لگے کہ عثمان بھائی ان جالیوں کو ہاتھ لگائیں کتنی قسمت کی بات ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ بات تو بہت اچھی ہے کہ کاش ان جالیوں کو ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے اور ان کو چومنے کا موقع مل جائے، لیکن کیا یہ ہاتھ اس قابل ہیں اور یہ ہونٹ اس قابل ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کے روضے تک چلے جائیں؟ کیا یہ اس قابل ہے؟ کیا یہ اتنے پاک ہیں؟ کیا انہوں نے زندگی میں ان ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالیوں کو ہاتھ تو وہ لگا سکتا ہے جس کو پوری گارنٹی ہو کہ کبھی ان ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہیں ہوا ہے۔ اگر چومنا چاہتے وہ چوم سکتا ہے جس کی زبان نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جس کی زبان سے کبھی گالی ادا نہ ہوئی ہو۔ یہ بیت اللہ اور بیت اللہ نہیں ہے کہ ہر آدمی جا کر لپٹ جائے۔ وہ مانتا ہوں کہ میں وہ عقیدت کا مرکز ہے، لیکن محمد رسول اللہ کا حرم، رسول اللہ کا روضہ محبت کا مرکز ہے، اور محبت میں آداب نہیں بھولے جا سکتے، محبت میں آداب نہیں بھولے جا سکتے۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر سامنے کھڑے ہو کر سلام کرنے کی اجازت مل جائے، یہی بہت بڑی بات ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اس سے بڑی بات نہیں ایک مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے۔ اور پھر جو رسول اللہ کا روضہ دیکھا ہے، وقت بھی ہو گیا، آخری بات سنتے جائیں۔ جو بندہ بیت اللہ کو دیکھا ہے اور پھر رسول اللہ کا روضہ دیکھا ہے، پھر اس پر فرض ہے، فرض کہ وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا، اس پر فرض ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس پہ فرض ہے وہ آنکھوں سے زنا نہیں کر سکتا، اس پہ فرض ہے کہ وہ تول میں بے ایمانی نہیں کر سکتا، اس پہ فرض ہے کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس پہ فرض ہے وہ غریب کے ساتھ غصے سے نہیں بول سکتا۔ ارے یہ تو رسول اللہ کا روضہ ہے۔ چلتے چلتے تمہیں ایک بات بتا دوں، بہت سارے لوگ اس بیٹھے ہوں گے، ویسے بھی میرے دوست، کئی لوگ مجھے کہا کرتے ہیں اجمیر شریف ہوئے ہیں؟ میں گیا کئی بار، ایک دو دفعہ گجرات جاتے ہوئے بھی راستے میں رکا، جا کے فاتحہ پڑھی۔ مجھے کئی لوگوں نے پوچھا اجمیر شریف ہوئے ہیں؟ کئیوں نے کہا سرن شریف چلیں جمعرات کو، کئیوں نے کہا کلیر شریف ہوئے ہیں، کشمیر میں درگاہ حضرت بل اور بڑی بڑی درگاہیں ہیں۔ تو میرے پریوارک دوستوں نے کئی بار مجھے پوچھا کہ چلیں عثمان بھائی؟ میں چلو۔ وہ کہنا پنجابی چ نہ فتویاں وچ فسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو، جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو جاتے ہیں ان کو بات ہی نہیں پتہ کہ ہوتا کیا ہے جانے کے بعد۔ پھر
औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वली था अल्लाह का, अजमेर शरीफ गए, फातिहा पढ़ने के लिए दरवाजे पे चढ़ रहे थे, बहुत मांगने वाले बैठे थे, तो उनको पता लग गया बादशाह आ रहा है मुल्क का। तो चलते चलते जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, एक फ़कीर, बड़े चालू भी होते हैं फ़कीर, उसने औरंगज़ेब का लिबास पकड़ लिया, कहने लगा बादशाह 20 साल से यहाँ बैठा हूँ, अंधा हूँ आँखों से, और मेरा कुछ बना दे। औरंगज़ेब ने उसे दोनों बाजू पकड़ के खड़ा किया, पूछा अच्छा 20 साल हो गए यहाँ? फरमाया हाँ जी 20 साल हो गए। उसने सोचा बादशाह को रहम आ गया, अब मुझे कोई जागीर दे देगा, कोई अशरफियों का थैला दे देगा। तब 20 साल हो गए यहाँ का अजमेर शरीफ में, आँखों से नज़र नहीं आता? कहीं हज़रत नज़र नहीं आता, ख्वाजा के दरबार पे बैठा हूँ 20 साल हो गए। अपने 2 गनमैन बुलाए सिपाही, फरमाया अंदर जा रहा हूँ, सलाम पेश करके जितनी देर बाद आऊँ, अगर तो इसकी आंखों की रोशनी लौट आए तो ठीक है, वरना मुझे वापसी आता देख के इसकी गर्दन उतार दी जाए। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अंदर गए। वो हमारी तरफ फातिहा पढ़ने वाले तो लोग नहीं थे ना पहले, आजकल तो लोग गए, जाके बस एक झाड़ू सिर पे मरवाया और जाते ये भी नहीं पता पाक हैं नपाक हैं, गुस्ल किया नहीं किया, नमाज फजर की पढ़ी नहीं पढ़ी, बस गए। जो अल्लाह के वली जब वलियों के पास जाते हैं तो उनकी बात और होती है कुछ। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जब गए अंदर, काफ़ी वक्त बाद आए इधर, ये बाहर रो रो के दुआएं कर रहा कि या अल्लाह बादशाह आया हुआ है, रोशनी है नहीं आंखों की, 20 साल हो गए ख्वाजा के बाहर बैठे हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अपने इस वली की तुफैल, या तो आप मुझे आंखों की रोशनी दे दे, नहीं तो ये तो मेरी गर्दन आज मार ही देगा। आप पढ़ें फतावा आलमगीरी को, लिखा है कि औरंगज़ेब जब बाहर आया, आने से पहले उसके सारे तबक रोशन हो गए, अल्लाह ने दुआ भी सुन ली और उसको नज़र भी आने लगा। जनाब औरंगज़ेब ने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा था, कहना जो आते हैं इनकी नीयतें खुद ख़राब होती हैं और इल्ज़ाम अल्लाह और उसके वलियों पर देते हो कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। मैं बताता हूँ आपको मसला। लोग कहते हैं देवबंदी वलियों की नहीं मानते, कौन कहता नहीं मानता? मैं मुजद्दिदी हूँ, कादरी हूँ, मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की 7वीं नस्ल में हूँ। हमारा सिलसिला नक्शबंदिया कादरिया मिर्ज़ा ताहिर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से लेके और मुजद्दिद अल-फसानी तक, फिर मुजद्दिद अल-फसानी से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक, और फिर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक तक पहुँचता है। सुनो मसला, अगर कोई बंदा किसी वली के मज़ार पर गया, अगर किसी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार की ज़ियारत की है, अगर किसी ने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी की मज़ार पे ऊपर फातिहा पढ़ी है और फातिहा पढ़ने के बाद भी बेनमाजी है, तो पहले वो सिर्फ अल्लाह का मुजरिम था, पहले वो सिर्फ रसूलुल्लाह का मुजरिम था, अब वो क़यामत वाले दिन ख्वाजा अजमेरी का भी मुजरिम होगा। ये नहीं बताया किसी ने। अब ये वहां वली के मज़ार पर जाने वाला, अरे वो वली ऐसे नहीं बन गए, उन्होंने जिंदगी नशावर कर दी रसूलुल्लाह की इताअत में। अब अगर अजमेर जाने वाला, सरहंद जाने वाला, हजरत बल जाने वाला अपने वली के रोजे पर हो के और उसके आगे फातिहा दुरूद पढ़ के और वहां पर सलातो सलाम पढ़ने के बाद अल्लाह से बेवफाई करता है और फिर उसको मुअज्जिन की अज़ान नहीं सुनती और फिर उसको रसूलुल्लाह का हुक्म याद नहीं रहता, तो पहले सिर्फ अल्लाह और रसूलुल्लाह का मुजरिम था, अब क़यामत वाले दिन अल्लाह के वलियों का भी मुजरिम होगा। वो भी साथ में पकड़ के कहेंगे या अल्लाह ये बंदा नहीं छड़ना, इन्हें साढ़े नाल भी धोखा कीता है। ऐदा ही थोड़ी गड्डी चलती है, वो अल्लाह दे यार है। बात पल्ले पड़ गई नहीं, चलो उठाओ गाड़ी सरहंद चले। मैं तो कहता हूँ रोज जाइए, लेकिन करीना बदल के आइए ज़िंदगी का। इसलिए अपने दिल के अंदर इस बात को ठान लें कि हमने रसूलुल्लाह की इताअत करनी है, वलियों का एहतराम उनकी बातों को मान कर होता है। यही तो बैतुल्लाह की अज़मत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि देख लो आप 20 दफ़ा अजमेर जाते हो, जैसे जाते हो वैसे ही आते हो।
راستے میں گانے سنتے گئے، گانے سنتے ہی آتے ہو۔ حاجی کو دیکھو، حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، لوگوں سے معافیا مانگتا ہوا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر کا مقابلہ کائنات کی کوئی عمارت نہیں کر سکتی، کوئی عمارت نہیں کر سکتی اللہ کے گھر کا مقابلہ کائنات کی۔ اللہ کے گھر کی طرف جب بندہ جاتا ہے معافیاں مانگتا جاتا ہے، اور جب آتا ہے تو واپس گردن کا سریا نکال کے آتا ہے، پھر ساری زندگی لوگوں کے ساتھ محبت ہی بانٹتا گزار دیتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔